اولیاء اللہ اور انبیاء سے مدد مانگنا، اولیاء اللہ اور انبیاء کرام سے مدد مانگنا جائز ہے۔ اصل میں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ مطلب مزاروں پہ جاؤ، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، کیا لگا پڑا ہے؟ اسلام کا مطلب یہی ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو طلب کرو، کسی اور سے طلب کرو۔ یہ تمہیں اسلام نے کب دے دی، اجازت دے رکھی ہے؟ جبکہ اللہ خود فرماتا ہے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے رہے ہیں مولا، و ایاک نستعین، اور مدد بھی اگر طلب کرنا ہو ہمیں تو تجھی سے طلب کریں۔ اور بھی اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات میں فرمایا ہوا کہ اللہ ہی کو پکارنا چاہیے، اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کو پکارو گے، ومن يدع مع الله الها آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه، اور اللہ کے سوا کسی اور سے اگر تم اور کو یاد کرو گے اور جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی، تو تم یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کبھی کافروں کا بھلا نہیں کرتا ہے، اور کافر ہمیشہ جو ہے، ایسے لوگ جو ہے ہمیشہ جو ہے اللہ کی غضب و جلال میں رہے ہیں۔ آری سننے تو یہ دلیلیں پیش کرتے ہیں، تو ہم نے کہا ارے بھائی کتنی غلط بات ہے۔ جب ہم پرائم منسٹر تک نہیں پہنچ سکتے تو ان کے جو دودت لوگ ہیں، دودت کا مطلب ان کے جو نیچے کے لوگ ہیں، ان کے ذریعے ان کی معرفت سے تو اوپر بڑھ سکتے ہیں نا۔ آپ گرمی، جون کی گرمی میں بغیر کسی سہارے سے سورج کو کیسے دیکھ سکتے ہو بھائی؟ نہیں دیکھ سکتے ہو نا۔ تو اللہ نور ہے، بغیر سیڑھی سے اس تک نہیں پہنچ سکتے ہو۔ ہاں اب اگر پہنچنا ہوگا تو سیڑھی کے یا کسی واسطے سے ہی پہنچنا ہوگا، وہی واسطہ ہم ولی اللہ کا کہلاتے ہیں، اور انہی سے بس اسی نظریے کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم ان سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ہم کسی ولی نبی کسی کو بھی خدا نہیں مانتے ہیں، نہ معبود سمجھتے ہیں، اور نہ ہی معاذ اللہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کے کیا بولتے ہیں ہمسر ہیں، یا پھر خدا کے جو ہے رائٹ ہینڈ ہے، یا ایسا نہیں کہتے ہیں کہ مطلب جو ہے خدا تعالیٰ، خدا پاک کے جو ہے جیسے ہیں، یہ نہیں، بلکہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے لیس کمثلہ شیء، وہ وہی ہے، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اس کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور اس میں تو پھر ہمارا عقیدہ اس باب میں یہ سنو، اولیاء اللہ سے، انبیاء سے مدد مانگنے کے تعلق سے تم جو ہے دلیل پیش کر رہے ہیں نا، ان دلیلوں کو بھی ہم ذکر کریں گے اور ان کا رد بھی کریں گے۔ رد مطلب یہاں پر یہ ہوگا رد کا کہ ہم ان کا صحیح معنی بھی تمہیں سمجھائیں گے، اگر سمجھ میں آئے تو لینا، اور نہیں سمجھ میں آئے تو لے جانا، مانو مت مانو وہ تمہارے اوپر ہے۔ دیکھو ہم شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحث اولیاء اللہ اور انبیاء سے مدد مانگنا کیسا ہے؟ سوال ہی کر دیا میں نے۔ اولیاء اللہ اور انبیاء سے مدد مانگنا جائز ہے بھائی، جائز، جبکہ اس کا عقیدہ یہ ہو کہ حقیقی امداد تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے نا۔ حقیقی امداد اور حقیقی مددگار تو اللہ ہی ہے، یہ حضرات بس اس کے مظہر ہیں، ٹھیک ہے، اور مظہر بھی پڑھ سکتے ہو۔ اور مسلمان کا یہی عقیدہ ہوتا ہے، ہر مسلمان کا، کوئی بھی جاہل کسی ولی کو خدا نہیں مانتا، نہ سمجھتا۔ اس بحث میں بھی ہم دو باب کرتے ہیں، ایک ثبوت، دوسرے دلائل، ایک ثبوتی دلائل میں، پھر ایک جو ہے وہ دلائل کے جو وہ لوگ مخالف لوگ پیش کرتے ہیں۔ تو کہہ رہے غیر اللہ سے مدد مانگنے کے ثبوت میں ہم دلائل پیش کرتے ہیں۔ غیر اللہ سے مدد مانگنے کا ثبوت قرآنی آیات، احادیث وغیرہ، احادیث صحیحہ وغیرہ سے، اقوال فقہاء، محدثین و خود مخالفین کے اقوال سے ثابت ہیں۔ ہم ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ بیان کرتے ہیں۔ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ۔ اس سے پہلے والی آیت پڑھو، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور دیکھو وہی آیت دھیان نہیں آ رہی، بہر کیف، تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاتو بسورۃ، کہ اگر تمہیں ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تم لوگوں کو شک ہو اس بات میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمایا ہے قرآن پاک، تو تم اس کی طرح ایک آیت تو لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور ایک آیت لاؤ، اور لانے کے ساتھ اور جو ہے تمہیں چھوٹ دے رہے ہیں، اپنے دوستوں کو بھی بلا لو، اپنے دوستوں کو بھی بلا کر کے ایک آیت اس جیسی لا کر کے دکھا دو، قرآن پاک جیسی، اگر تم سچے ہو۔ دعویٰ کیا تھا بمانگے دعا
قرآن پاک نے، لیکن تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کہ ان کے جسم میں ایسی طاقت ہی نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ قرآن پاک جیسی کوئی آیت لے کر گئے آئیں۔ ایک صحابہ ہے القاریۃ والقاریہ وما ادراک ما القاریہ کے مقابلے میں الفیل والفیل وما ادراک ما الفیل، تو ان صاحب کا رد ان کے صاحبوں نے ہی کر دیا کہ ارے یہ کیسی باتیں بے وقوفی والی کر رہے ہو، تم نہیں جانتے ہو ہاتھی کو؟ کیا انڈیا والے بھی نہیں جانتے یا جاپان والے بھی نہیں جانتے ہیں؟ ہاتھی وہاں تو خوب ہوتے ہیں، وہاں تو لوگ جانتے ہیں۔ ہاں القاریہ دل دہلانے والی، وما ادراک ما القاریۃ والقاریہ، اور کیا ہے دل دہلانے والی؟ وما ادراک ما القاریہ، اور تو نے کیا جانا ہے دل دہلانے والی؟ وہ قیامت ہے، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اور جس دن یکون الناس، لوگ ایسے ہوں گے جیسے بچھائے ہوئے بستر، کل عہن المنفوش، آیات مجھے یاد نہیں آ رہی، مفہوم یہ سمجھو کہ وہ دل دہلانے والی اتنی خطرناک ہوگی، وہ ہوگی کیا؟ وہ ہوگی قیامت کی آواز، قیامت کی ساعت ہوگی کہ وہ ساعت سے دل لوگوں کے دہل جائیں گے۔ یہ ہے اسلوب قرآنی کے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، بڑے بڑے فصحا جو ہے آپ کے سامنے عاجز ہو جایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی کے تعلق سے فرمایا اگر تم نہ کر سکو تو سنو، وَدُعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے ساتھیوں کو بھی بلا لو اور اپنے ساتھیوں سے بھی ایسا قرآن پاک بنوانے کی کوشش کرو، ایسی آیت بنوانے کی کوشش کرو، ایسی عربی لے کر کے آؤ عبارت، اور اگر تم سچے ہو، لیکن وہ نہیں لائے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جواز دیا تھا کہ تم مدد لے سکتے ہو میرے علاوہ کسی اور سے۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا جواز دے رہا ہے، یعنی کسی چیز کے جائز ہونے کی دلیل پیش کر رہا ہے، تو ہمیں پتہ یہ چلا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے بھی ہم مدد طلب کر سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہوا ہے کہ تم کسی اور سے بھی مدد طلب کر لو، خود بھی کرو اور خود کسی اور سے بھی مدد طلب کرو۔ اس میں کفار کو دعوت دی تھی، یعنی چیلنج کیا قرآن پاک نے کہ قرآن کے مثل ایک صورت بنا کر کے لے آؤ اپنی امداد کے لیے، اپنی حمایتیوں کو بھی لے آؤ، غیر اللہ سے مدد آنے کی اجازت۔ وقال من انصاری اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، یہ دوسری آیت دلیلاً پیش کی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ مسیح نے کہا تھا کہ میرا اللہ کے جوار میں، اللہ تبارک تعالیٰ کی جناب میں، اللہ کی راہ میں میرا مددگار کون ہے؟ تو حواری بولے، یعنی قریبی لوگ بولے نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں آپ کی مددگار، ہم آپ کی مددگاری اور اپنی جو ہے اپنے دین کی پاسداری کریں گے۔ اس میں فرمایا گیا عیسیٰ علیہ السلام نے کہ اپنے حواریوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے قول نقل فرمایا، وہ اور اللہ تعالیٰ جس کے قول کو نقل فرمائے تو اس کے حق اور سچ ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ تو حق ہے نا کہ غیر اللہ سے انہوں نے مدد طلب کی، کس نے؟ مسیح علیہ السلام نے۔ جو مسیح علیہ السلام نے غیر اللہ سے مدد کی، من انصاری اللہ، اللہ کی راہ میں میرا مددگار کون ہے؟ تو قال الحواریون، وہ حواری لوگ بولے کہ ہم مددگار ہیں، اور انہوں نے جو ہے اللہ کی راہ میں مدد بھی کی۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے بھی مدد طلب کر سکتے ہیں۔ حضرت مسیح نے اللہ سے مدد طلب کی، اور آگے دلیل سے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اللہ ارشاد فرماتا ہے اور تم بھلائی اور نیکی کے کام پر مدد کرو اور برائی کے کام پر یا گناہ پر مدد مت کرو۔ اس آیت میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، یعنی اللہ کی خاطر اس کے دین کے پاسدار بنو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اس میں خود رب تعالیٰ نے جو کہ غنی ہے، بے نیاز ہے اپنے بندوں سے، ان اللہ غنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ فرمایا ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے، دنیا و ما فیہا، جو کچھ بھی ہے دنیا کے علاوہ، دنیا کے اوپر، دنیا کے نیچے، دنیا کے باہر، دنیا کے اندر، ہر ایک چیز سے بے نیاز ہے، اسے کسی بھی چیز کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی فکر نہیں، کچھ نہیں، کہاں کیا ہو رہا ہے کچھ نہیں، لیکن یہ اس کا کرم ہے کہ وہ نیک بندوں کو اجر عطا فرماتا ہے، برے بندوں کو عذاب عطا فرمائے گا، ہے نا، یہ اس کا عدل ہے، انصاف ہے۔ فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ ان تنصرکم اللہ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی راہ میں اس کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔ رب تعالیٰ نے میثاق کے دن ارواح انبیاء سے حضور کے بارے میں عہد لیا تھا، اگلی دلیل پہ لتؤمنوا بہ وتنصرنہ، اور یہ چھوٹا لکھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک دوسری دلیل جو ہے، ایک صاحب کتاب دوسری دلیل پیش کر رہے ہیں کہ
اللہ ارشاد فرماتا ہے ہم نے تمہیں اس لیے تخلیق فرمایا ہے کہ تم اس روح پر جو دنیا میں جائیں گے سب سے بعد آخری نبی ہوں گے، اور ان پر کیا ہے ایمان لاؤ وَتَنْصُرُنَّهُ، کیا ہے یہ جملہ، ایک منٹ رکو ہم پڑھ ہی لیتے ہیں، وَتَنْصُرُنَّهُ، اور تم، یہ آیت پاک ہے، اور تم ان کی مدد بھی کرو گے۔ معلوم ہوا اللہ کے بندوں کی مدد کرنا میثاق کے دن سے ہی ثابت ہے اور حکم ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد، اللہ کے علاوہ مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے۔ اگلی دلیل یہ ہے، اس میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو۔ نماز اور صبر بھی تو غیر اللہ ہیں، وہ کوئی اللہ تھوڑی ہے۔ وَأَعِینُوا بِی بِقُوَّةٍ وَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ، سورہ کہف میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اس سے معلوم ہوا کہ ذوالقرنین نے دیوار آہنی بناتے وقت لوگوں سے مدد طلب فرمائی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اللہ آپ کو کافی ہے اور آپ کے مطیع مسلمان کافی ہیں آپ کے لیے، یعنی کہ مسلمان جو ہے آپ کی مدد کریں گے، یعنی کہ اللہ کے علاوہ تم مدد مانگ سکتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ تحریم میں، فَاللَّهُ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرًا، اور اللہ ان کا مددگار، ان کا جو ہے مددگار ہے جبریل بھی، اور نیک مومن اور ملائکہ بھی ان کے بعد ان کے مددگار ہیں، یاور ہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والمؤمنون الذین یؤتون الزکاة وهم راکعون، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ، انما ولیکم اللہ، کہ تمہارا کوئی ولی ہے، تمہارا کوئی مددگار ہے، یاور ہے، تو وہ اللہ، اس کا رسول اور مومنین ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور اللہ کے لیے جو ہے اللہ کے حضور کھڑے بھی ہوتے ہیں، ہے نا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کے مومن اور مومنات آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، مددگار ہیں، اولیاء بعض۔ دیکھیں بھائی، معلوم ہوا رب تعالیٰ بھی مددگار ہے، وَنَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، آئے ہائے، کتنی روشن دلیل ہے ہمارے لیے کہ ہم تمہارے دنیا و آخرت میں مددگار ہیں۔ یہ 24ویں پارے کی آیت ہے، نیک بندے کہتے ہیں نیک بندوں سے کہ ہم تمہارے دنیا و آخرت میں، اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق سے فرمایا کہ ہم تمہارے دنیا و آخرت میں مددگار ہیں۔ معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ مددگار بھی ہے، مسلمانوں میں آپس میں ایک دوسرے کے مسلمان بھی ایک دوسرے کے مددگار، مگر رب تعالیٰ بالذات مددگار اور بالعرض ہے، اور یہ لوگ بالعرض ہیں۔ بالذات بالعرض سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی اصل مددگار ہے، باقی اگر کوئی ہیں تو وہ مددگار ہیں لیکن اللہ ہی کی طرف سے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون تھا، بڑا طاقتور، بڑا بہت سرکش تھا، بہت زبردست تھا، کیا بتائیں، اتنا ظلم و جبر کیا کرتا تھا، اور یہ مخنث تھا لیکن اس کا دماغ بہت بہت زیادہ تیز تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب حکم ہوا کہ فرعون کے دربار میں تبلیغ کی جائے، تو موسیٰ علیہ السلام کو جب تبلیغ کے لیے فرعون کے پاس جانے کا حکم ہوا تو آپ نے اللہ کی جناب میں عرض کیا، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ، اس کا ترجمہ ہم پڑھ لیتے ہیں، خدایا میرے بھائی کو نبی بنا کر میرا وزیر کر دے، میری پشت کو اس کی مدد سے مضبوط کر دے۔ رب تعالیٰ نے یہ نہ فرمایا کہ تم نے میرے سوا کسی اور سے سہارا کیوں لیا، کیا میرا کافی نہیں تھا سہارا، بلکہ ان کی درخواست منظور کی اور ان کے بھائی کو نبی بنایا، اور ان کے لیے کیا کر دیا گیا، ان کے بھائی نبی تھے، ان کے بھائی کو حکم ہوا کہ یعنی کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو کہ ان کے ساتھ جائیں، اور ان کی زبان میں تھوڑی لکنت ہے اور ساری بات آپ ان کو بولیں، ہے نا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، مطلب وہ
بچپن میں انگارہ رکھ لیا تھا نا منہ میں، تو تھوڑا سا عجیب سا بول لیتے ہیں نا یہ، اسی لیے بولے کہ میں اگر فرعون کے دربار میں تیرا پیغام سناؤں گا تو اسی تتلاہٹ کے ساتھ سناؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، ہم تمہارے چھوٹے بھائی کو تمہارے ساتھ بھیجتے ہیں۔ تو پھر یہ گئے تھے، رب تعالیٰ نے یہ نہ فرمایا بلکہ آپ کو بھیج دیا گیا۔ پھر مشکات باب السجود میں دیکھیں حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی ہے، سبحان اللہ، کتنی زبردست حدیث آنے والی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت ربیعہ سے ارشاد فرمایا، حضرت ربیعہ کہتے ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں رہتا تھا، تو فآتی ہی بے وضو ہی و حاجتی، رسول پاک کا وضو کا برتن اٹھا کر کے لایا کرتا تھا۔ وضو کرنے کا برتن مطلب وہی پانی والی لوٹا ووٹا، تو لوٹا وغیرہ لایا کرتے تھے آپ، اور اس کے بعد ایک مدت ہو گئی ایسا ہی کرتے کرتے، تو ایک دن جو ہے دریائے رحمت جوش پہ آیا، ارشاد نبوی ہوا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سل یا ربیعہ فقل اسأل، سل یا ربیعہ، مانگو اے ربیعہ، کیا مانگتے ہو آج مجھ سے؟ دنیا کی، آخرت کی، کہاں کی کیا بہتری مانگو گے؟ مانگو، اور وہ تو مالک کل ہیں، ساتھ اپنے کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں جس کے خالی ہاتھ، ان کے خالی ہاتھ میں، مالک کل ہیں، ساتھ کچھ رکھتے نہیں، دو جگہ، کیا ہے شعر مجھے پورا دھیان نہیں آ رہا، آپ لوگ یاد کر لینا۔ تو کہنے لگے کہ سنو، مانگو، تو مانگنے لگے، ہے نا؟ تو کیا کہا مانگنے میں؟ رسول پاک دنیا میں تو کچھ نہیں چاہیے، بس ایک ہی چاہت ہے، فقل، تو میں نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، یہ نہیں کہا جنت چاہیے، جنت میں گھر چاہیے، جنت میں باغات چاہیے، کچھ نہیں، بخشش چاہیے، کچھ نہیں، یہ بھی نہیں کہا کہ بس اللہ کے حضور کھڑا نہیں ہونا پڑے، یہ بھی نہیں کہا کہ بس فرشتے پوچھ گچھ نہ کر لیں، کہیں اللہ ہم سے جو ہے ہماری زندگی کے بارے میں نہ پوچھ لے، یہ کہا مرافقتک فی الجنہ، بس جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے۔ اب جب بندہ جنت میں مطلب جو ہے پڑوس مل جائے گا تو دیکھ رہے ہیں رسول پاک کا پڑوس جنت میں، آپ دیکھیں کیا ہے، کیا ہے، تم لوگ تو مطلب مرافقتک فی الجنہ، کہ ہم جنت میں آپ کا پڑوس چاہتے ہیں، اور پڑوس مل جائے گا تو جنت بھی مل جائے گی، بخشش بھی ہو جائے گی، پیش خدا بھی نہیں کھڑا ہونا پڑے گا۔ قال او غیر ذالک، اور کچھ طلب ہے دنیا کی لے لو، کا رسول پاک ہوا ذاکا، بس وہی کافی ہے۔ قال اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، یا رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ربیعہ سنو، تو سنو، اعنی، میری مدد کرو، مدد اس چیز میں، کہا کیسے؟ کثرت سجود سے، سجدے زیادہ ادا کرو، اللہ کی بارگاہ میں رویا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت نصیب فرمائے گا، میرا پڑوس بھی عطا فرمائے گا۔ آپ دیکھیں اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول دانے غیوم منزہ عن العیوب نے جو ہے مدد طلب کی، ہے نا؟ اس سے ثابت ہوا کہ حضرت ربیعہ نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے جنت مانگی تو یہ نہ فرمایا کہ تم نے خدا کے سوا مجھ سے جنت طلب کی، تم مشرک ہو گئے، بلکہ فرمایا تو ٹھیک ہے، منظور ہے، اور تمہیں مل جائے گی، اور کچھ بھی مانگنا ہو تو مانگ لو، یہ غیر خدا سے مدد طلب کرنا، مدد مانگنا ہے۔ پھر لطف تو یہ کہ حضور بھی فرماتے ہیں انی، میری مدد کرو، اے ربیعہ تم میری مدد کرو، تم بھی اس کام میں میری، ہاں کوئی دقت نہیں، تمہیں ہو گیا، تمہارا ہو گیا، پھر صبح پیٹ لگا دینا۔ اے ربیعہ تم بھی میری مدد کرو، تم بھی اس کام میں میری اتنی مدد کرو کہ تم زیادہ نوافل پڑھو، یہ بھی غیر اللہ سے مدد طلب کرنا۔ اسی حدیث پاک کے تحت اشعۃ اللمعات میں فرمایا مطلق سوال طلق سوال کے فرمود سل و تخصیص نہ کر دے بے مطلوب خاص، یہ فارسی عبارت ہے، اس کا ترجمہ ہم پڑھ دیتے ہیں۔
مطلق لفظ لکھا ہے، یہ تلق نہیں، کہ رسول پاک صلی اللہ، اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلق جو فرمایا ہے کہ سل مانگو، اور کسی چیز کی تخصیص نہیں فرمائی ہے، معلوم ہوا کہ کارے ہما بدستے ہفت و کرامت اوست، کہ سارے معاملات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے گرامی میں ہی ہیں، اور ساری کرامتیں، ساری عظمتیں بس آپ ہی کے ارد گرد ہیں۔ ہر چے خواہد، ہر کرا خواہد، ہر کرا خواہد ب اذن پروردگار، خواہد بدہد، کہ جو کچھ ہر چیز خواہد، ہر کرا خواہد بے اذن، یعنی جو کچھ بھی چاہا اور جو کچھ بھی چاہیں گے وہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کے اذن سے ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ پھر امام بوصیری فرماتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَغَرَّتُهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، کہ آپ ہی کے علم میں ہے، فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَغَرَّتُهَا، اگر خیریت دنیا و عقبہ آرزو داری درگاہش بدیار بیاد ہرچے می خواہی تمنا کن، سوال کیا گیا۔ ہاں اب اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، ابھی میں نے بھی بتا دیا، پھر سے پڑھ لیتے ہیں۔ سوال کو مطلق فرمانے سے کہ فرمایا گیا کچھ بھی مانگ لو، کسی خاص چیز سے مقید نہ فرمایا گیا، معلوم ہوتا ہے کہ سارا معاملہ حضور ہی کے دستے کریمانہ میں ہے، جو چاہے جس کو جو چاہے اپنے رب کے حکم سے دے دیں، کیونکہ دنیا و آخرت آپ ہی کی سخاوت سے ہے، اور لوح و قلم کا علم آپ کے علوم کا ایک حصہ ہے۔ اگر دنیا و آخرت کی خیر چاہتے ہو تو ان کے آستانے پر آؤ اور جو چاہو مانگ لو، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کیا ہے آیت پاک بھی ہے تو ہے نا، کیا آیت وہ ہے، چھٹے پارے میں ہے، دھیان نہیں آ رہی ہے، فاستغفروا واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ، اس سے پہلے والا جز یاد نہیں آ رہا ہے، آپ لوگ یاد رکھ لینا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر مومن کوئی جرم کر بیٹھے نا، کوئی خطا کر بیٹھے تو میری بارگاہ میں ڈائریکٹ نہیں پہنچے، ایسے نہیں پہنچنا ہے، اللہ نے ہی فرمایا یہ کہ میری بارگاہ میں نہ پہنچے، اور تم کہتے نہیں اللہ سے مانگو، یہ مانگو تو اللہ سے مانگو، صبح کو تو اللہ، ارے تم نے کس چیز کی رٹ لگائی ہوئی ہے بھائی؟ حقیقت اسلام دیکھو، حلاوت ایمان دیکھو، پہلے اسلام کا درس کیا ہے، اسلام کس چیز کا سبق دیتا ہے، کیا سیکھ ہے اسلام کی، اور تم کیا پڑے ہو؟ اسلام کو سکھاتا ہے، تم کچھ بہرا کر ہی پڑے ہو لوگوں کو۔ اسلام تو ایک عظیم آفاقی دین ہے بھائی، اس کی آگوش میں ہر ملک، ہر خطے، ہر کنبے کا، ہر طرح کا انسان، ہر مزاج کا انسان اپنی زندگی بسر کر سکتا ہے، اور تم کہہ رہے صرف اللہ سے مانگو۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اگر کوئی تم سے جرم ہو بیٹھے تو پھر تم لوگ جو ہے اس جرم کی تلافی کے لیے ڈائریکٹلی میری بارگاہ مت آؤ، یہ غلط ہو جائے گا۔ ہاں اگر تمہیں اس کی تلافی چاہیے اور رجوع لانا چاہتے ہو، پہلے رسول کی بارگاہ میں جاؤ، رسول سے جو ہے استغفار کی طلب کرو، اور رسول تمہارے لیے مغفرت طلب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ، یقین کرو کہ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، اس وقت تم اللہ کو بہت توبہ قبول فرمانے والا اور رحمت اور کیا ہے مہربان پاؤ گے، رحمت فرمانے والا، کرم فرمانے والا پاؤ گے۔ یہ سب ہے۔ چلو یہیں تک رکھ، پیج نمبر 62 میں نور النوار کے خطبہ میں خلقی بحث میں ہے، حول الجود بالکون والتوجہ الى خالقها، یہاں سے انشاءاللہ کل۔ تو ان نشانیوں سے ہمیں پتہ یہ چلا کہ کوئی اگر غیر اللہ سے کچھ طلب کرے تو کوئی غلط بات نہیں، کیونکہ اس کی نیت یہی ہوتی ہے، اس کا ایمان یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی کو یاد کر رہے ہیں تو بس ایسی یاد کریں۔